بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو بہت اہم خبر ہے کہ مریم نواز شریف کی سرجری، جس کے بارے میں ہم ایک عرصے سے سن رہے تھے، پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی تازہ ترین خبر یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی کہ ان کی وہ سرجری ہو گئی ہے۔ مریم نواز شریف کی یہ سرجری ہو گئی ہے، اس بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے آرمی میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں جو تبدیلی آئی کمان کی، اس کے بعد اب تک کا سب سے بڑا بیان دیا ہے عمران خان صاحب کے۔ اس بیان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ جو دعا زہرا کیس ہے، جس میں آج گزشتہ کچھ عرصے کی سب سے بڑی خبر ہمارے سامنے آئی، اور میڈیا کے لیے ایسا لگتا ہے کچھ ہدایات بھی جاری ہو گئی ہیں عدالت کی جانب سے، اور اس پر ہمیں میڈیا کا ایک ریئیکشن بھی نظر آیا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات مریم نواز شریف صاحبہ کی سرجری کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو سورسز ہیں ان کے مطابق جنیوا میں گلے کے گلینڈز کی سرجری ہو گئی ہے، غدود کی سرجری مریم نواز شریف صاحبہ کی ہو گئی ہے۔ یہ کوئی بہت بڑی سرجری نہیں تھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے خود بھی پاکستان میں جب اس بارے میں بات کی تھی کہ وہ باہر جانا چاہتی ہیں، جب وہ بیان آیا تھا کہ ٹرے میں رکھ کر پاسپورٹ دیں گے، مریم نواز شریف صاحبہ نے تب کہا تھا کہ میری ایک سرجری ہونی ہے، پاکستان میں نہیں ہو سکتی، چھوٹی سی سرجری ہے، یہ جنیوا میں ہوئی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان سے باہر گئیں، لندن میں رہیں، اس کے بعد وہ یورپ چھٹیوں پر چلی گئیں اپنے والد کے ساتھ۔ پھر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں واپس ہمیں دوبارہ لندن میں نظر آئیں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ مریم نواز شریف صاحبہ، ان کے والد، یہ جنیوا گئے ہیں، اور اب جنیوا میں مریم نواز شریف صاحبہ کی اطلاعات یہ آ رہی ہیں مبینہ طور پر سرجری ہو گئی ہے۔ اور چونکہ اس بارے میں شریف خاندان، ویسے بھی جو ہیلتھ ایشوز ہیں یہ پرسنل ہوتے، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اتنا ہی بتایا تھا، آل دا ویری بیسٹ ٹو ہر، اللہ تعالیٰ شفا دے مکمل طور پر۔ لیکن لندن میں جہاں ان کے والد علاج کے لیے گئے، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ یہ لوگ یورپ گئے تھے، وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ پھر واپس لندن گئے تھے، اس دوران بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، اب ہوئی ہے۔ اس کا سیاسی کنیکشن جوڑا جا رہا ہے، میں ہیلتھ پر بات نہیں کر رہا، لیکن شہباز شریف صاحب یہ جو ڈونرز کانفرنس ہے اس کے سلسلے میں پہنچ رہے ہیں جنیوا، بلاول بھٹو زرداری صاحب جنیوا پہنچ رہے ہیں، اور اب یہ لوگ بھی جنیوا میں ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کچھ سیاسی معاملات ڈسکس کیے جائیں گے وہاں پر، اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے نام جو قرآن نکلا پارٹی کی چیف آرگنائزر بننے کا، اس کے بعد ہونے والی ملاقات ہے۔ بہت کچھ سیاسی معاملات کی صورت میں ڈسکس کیا جائے گا۔ پنجاب میں تبدیلی آنے والی ہے، اس کے حوالے سے بہت کچھ ڈسکس کیا جائے گا۔ سورسز یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اب پاکستان میں سیاستدانوں کو اعتماد نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاستدانوں کو اعتماد نہیں ہے کہ وہ نارمل لائن پر بات کریں، وہ تو الگ، لیکن اگر وہ واٹس ایپ پر اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ کال، اس پر بھی بات کریں تو وہ کال محفوظ ہے، انہیں یہ اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے یہ بالمشافہ ملاقات کی صورت میں ہوں گی چیزیں، اور مریم، بلاول، شہباز شریف، میاں نواز شریف، کچھ اور سیاسی لوگ یہ ملاقات کریں گے، اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہوں گی، کیونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق 15 سے 17 جنوری کے درمیان بڑی خبریں آئیں گی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا عمران خان صاحب سے، یہ جو حکومت ہے پنجاب کی، پاکستان تحریک انصاف کے پاس، یہ چھن سکتی ہے، اس بات کے بڑے قوی امکانات ہیں، بہت ٹھیک ٹھاک امکانات ہیں۔ اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ساتھ میں بات کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی کے بارے میں بھی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، ایک تو جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ بات کر ہی رہے ہیں مسلسل، اور کہا ہے کہ ان کی اپنی پالیسی ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے، ہماری اپنی پالیسی، ہم باجوہ پہ تنقید کریں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف اسمبلیوں سے باہر ہوگی، ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی پنجاب اسمبلی سے 180 اراکین نکل آئیں گے عمران خان صاحب کی جماعت کے۔ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ ہمیں استعفیٰ نہیں دینا، لیکن جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، اب یہ دیکھنے والی چیز ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس دونوں مضبوط سیٹیں موجود ہیں، تو یہ کام ہونا ہے۔ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں تھے، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے کمفرٹیبل نظر آئی، لیکن اسمبلی توڑنے کے معاملے پر عمران خان صاحب نے یہ بیان بھی دے دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کچھ عجیب کام کر رہے ہیں۔
چودھری صاحب ایک جانب کہتے ہیں عمران خان لیڈر ہے، ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوگا، ایماندار لیڈر ہے، بہترین لیڈر ہے، قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر ملا نہیں ہے پاکستان کو. اور پھر وہی چودھری صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے حوالے سے بیان دے دیتے ہیں، ان کی حمایت میں بیان دے دیتے ہیں. چودھری صاحب اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی والوں کو مخاطب کرتے ہوئے 25 مئی یاد دلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ لالے پڑے ہوئے تھے، زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں. چودھری صاحب یہ تمام باتیں بھی کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کی محبت بھی چاہیے اور پی ٹی آئی کی ایسی کی تیسی بھی کرنی ہے چودھری صاحب کو، اور وہ یہ کام مسلسل کر رہے ہیں. ان حالات میں عمران خان صاحب نے کورٹ رپورٹرز سے ملاقات کی ہے لاہور میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پر اعتماد کے ووٹ کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی. یہ کمان کی تبدیلی کے بعد عمران خان صاحب کا بہت اہم بیان ہے. عمران خان صاحب نے گزشتہ 2 تقاریر میں اپنے میڈیا انٹریکشن میں جنرل باجوہ کے نام لیے بغیر، ان کا نام لیے بغیر بات کی، اور کہا کہ ایک آدمی، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے ایک آدمی، وہ ایک آدمی. عمران خان صاحب نے اس طرح سے بات کی. باجوہ صاحب کا نام ایک آدھ بار لیا بھی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا، اور پھر وہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. آپ میں سے بعض دوستوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان صاحب نہیں کر سکتے ایسا، لیکن یہ خبر آئی. عمران خان صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم بہترین تعلقات چاہتے ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ کا اپنا ایک کردار ہے اور وہ کردار بہت بھرپور ہے، تو ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی انڈیو فیور چاہیے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جائے. تو عمران خان صاحب تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. ملاقات کی خواہش کا اظہار انہوں نے کیا تھا. صدر عارف الوی نے اس سلسلے میں جو چیزیں ہیں وہ آگے کنوے کی تھیں اور وہاں سے معاملہ پہنچا دیا گیا تھا شہباز شریف صاحب تک. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا دیکھ لیجئے، مل لیجئے، ملنا مناسب ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے، آپ کی مرضی ہے. پھر پتہ یہ چلا، خبریں یہ آئیں کہ فوری طور پر تو ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا، ملاقات ہونے نہیں جا رہی. اب عمران خان صاحب نے یہ بتایا ہے، اس سے پہلے جب نام نہیں لیے تھے، بات کی تھی، تو میسج یہ تھا کہ ہم بہترین تعلقات چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ 11 جنوری کو اگر عدالت فوری اعتماد کے ووٹ کا کہے تو ہم تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے. اب تک 3 لوگ خود اس بارے میں بتا چکے ہیں کہ انہیں اپروچ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیجیے گا. تو کہیں آتی ہے کامیابی کی خبر کہ مجلس وحدت مسلمین زہرا نقوی صاحبہ والا جو معاملہ تھا وہ علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات کے بعد حل ہو گیا ہے، چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. پھر کہیں آتی ہے خدشے کی خبر کہ 1 سے 2 MPs نے منع کر دیا ہے، لوگ اپروچ کیے جا رہے ہیں اور کہا ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے چودھری پرویز الہی کو، وی ہیو ریزنز ٹو ناٹ ووٹ فار ہم. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی جماعت سمجھتی ہے کہ درمیان میں کیا جا رہا ہے، مداخلت ہو رہی ہے. اس لیے عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے ہے نہیں، ہماری لڑائی انصاف کے حصول کے لیے. گزشتہ روز عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے محافظ ہیں وہ جنرل باجوہ، اور جنرل باجوہ کی جب سربراہی تھی تو ان دنوں کے حالات پہ بات کر رہے تھے کہ وہ ملوث ہیں، انہوں نے یہ بات کی تھی. تو عمران خان صاحب نئی اسٹیبلشمنٹ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، ہماری آپ سے کوئی بھی لڑائی نہیں ہے اور کیوں ہوگی. عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی، یہ بات آگے کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ دعا زہرا کا معاملہ، دعا زہرا کے معاملے میں ہم نے آج دیکھا کہ عدالت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ دعا زہرا اگر اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، انہوں نے بیان دے دیا کہ وہ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں. مہدی کاظمی کو، دعا زہرا کی والدہ کو، ہم نے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا. اس سے پہلے ہم نے ان کو غم کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن آج خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا. اس کیس میں دنیا 10 طرح سے رپورٹ کر رہی ہے. دعا زہرا کے والد، دعا زہرا کے اس معاملے پر زہریلی اور بدترین رپورٹنگ ہمارے ہاں مرد و خواتین کی جانب سے کی گئی ہے، اور اس کو کمرشل بنایا گیا، کیش کرنے کی کوشش کی گئی، بہت ہی فضول حرکتیں کی گئیں اس معاملے پر. لیکن مہدی کاظمی نے ہمارے ہاں ایک نئی مثال قائم کی ہے. یہ مثال اس پاکستان میں قائم کی گئی ہے جہاں ایسے کسی بھی معاملے کی، تعلق کی، رشتے کی خبر آتی ہے، بیٹی کے چلے جانے کی خبر آتی ہے، تو باپ کو، بھائی کو
خاندان کے مردوں کو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ آنر کلنگ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جان کے در پہ آ جاتے ہیں. مطلب ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں اپنے ہاں جن میں بچیاں جان سے چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو گھر کے مرد ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں، ہم نے جو کیا ہم نے ٹھیک کیا. یہاں مہدی کاظمی نے ایک الگ مثال قائم کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میری بچی کے ساتھ غلط ہوا یا میری بچی سے غلطی ہوئی، سچویشن جو بھی ہو، میری بچی میرے دل کا ٹکڑا ہے. بیٹیاں باپ کے لیے بھرپور محبت کا سورس ہوتی ہیں اور انرجی کا سورس ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی میرے لیے سب کچھ ہے اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے رہے، وہ اپنی بیٹی کے لیے لڑتے رہے. آج وہ یہ لڑائی جیت چکے ہیں، اپنی بیٹی کو لے کر گئے ہیں. عدالت نے پوچھا، ظہیر کے وکیل نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ دعا زہرا کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا. عدالت نے کہا کہ آپ نہیں بھیجیں گے باہر. انہوں نے کہا نہیں بھیجیں گے باہر. عدالت نے دعا زہرا سے پوچھا، دعا زہرا نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور انہیں جانے کی اجازت مل گئی. عدالت نے یہ کہا کہ نکاح اب بھی موجود ہے اور یہ معاملہ یہاں تک چلا گیا ہے، معاملہ بھی باقی ہے. لیکن اس معاملے میں آج ہم نے ایک نئی تصویر، ایک نیا منظر، ایک الگ طرح کے خوشی کے آنسو دیکھے اور یہ سچویشن جو ہے وہ یکسر بدل گئی. ہم نے لوگوں کو دعا زہرا کے والد کے لیے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا، اس باپ کے لیے جو پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا ہمیں نظر آتا تھا. ہمیں بحیثیت معاشرہ اپنے کردار کے بارے میں بھی بہت کچھ اس معاملے میں سوچنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.